فی الحال کرپٹو کے اوپر بات کرنی ہے مجھے. کرپٹو کرنسی کیا ہے اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ جس طریقے سے آج کے وقت میں ٹھیک ہے پیسے آ گئے, ڈیجیٹل پیسے آ گئے, لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ سونا چاندی سے, جیسا کہ ہم نے بتایا ہماری تاریخ جو شروع ہوتی ہے بہت قدیم تاریخ میں چلے جا, تو سونے چاندی کے اندر کوئی ایسی باتیں نہیں ہوتی تھی کہ کوئی تیسرا آدمی ہو اور وہ واسطہ بنے اور کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اس کو دو یہ چیز اور آپ اس کو دے دو, بیچ میں واسطہ بنتا ہوں کہ میں تم دونوں کا تبادلہ کروا دوں گا. تھرڈ پارٹی جسے کہتے ہیں, نہیں, بلکہ کوئی وہاں پہ تھرڈ پارٹی نہیں ہوتا. بس آپ نے اپنا سامان لیا اور سونا دیا یا چاندی دیا, بات ختم. لیکن آج کے وقت میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم جب بینک کے تھرو کوئی چیز ٹرانسفر کرتے ہیں یا پھر پیسے کے ذریعے ہی ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں ہم, تو اس پیسے کے پیچھے سرکار ہوتی ہے. بینک کے تھرو اگر ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہاں پہ بینک ہوتا ہے, یہ تھرڈ پارٹی ہوتے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہے, نگرانی میں ہوتی ہیں, ایک طریقے سے ضمانت ہوتی ہے, تحفظ ہوتا ہے کہ بھائی چلو سرکار نے اس کو مانیتا دے رکھا ہے, سرکار نے اسے تسلیم کر رکھا ہے, لہذا یہ لیگل ہے, انلیگل نہیں ہے. اور بینک کے اندر اس کو رکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری مالیت محفوظ ہو گئی, تو اس حوالے سے بھی ہم پریشان نہیں ہوتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس بھی لگتے ہیں پھر اس کے اوپر, اور بینک اگر ٹرانسفر کرتا ہے تو اس کا چارج بھی ہم سے لیتا ہے. تو اب یہاں پہ ستوشی ناکاموٹو جس کا نام آتا ہے, جس نے کرپٹو کرنسی کو دنیا کے اندر پیش کیا, اس نے یہ کہا کہ بھائی جس طریقے سے سونا چاندی یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہوتے تھے, کوئی اس کے پیچھے نہیں ہوتا تھا, تھرڈ پارٹی کی جیسی ضرورت نہیں پڑتی تھی سونے چاندی میں, کوئی چارج نہیں الگ سے لیے جاتے تھے, ٹھیک اسی طریقے سے ہم اس کرنسی کو لا کر کے اپنا کام کریں گے. اور ہوا بھی یہی. آج تو خیر اگر آر بی آئی مان لیجئے نوٹ چھاپتا ہے تو اس کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا نوٹ چھاپا ہے, بازار میں کتنا نوٹ چھوڑا ہے ہم نے, اور سرکار اس کی نگرانی کرتی ہے, سرکار اس کو تسلیم کرتی ہے. لیکن کبھی سرکار اگر چاہے تو اس کو بہرحال بیک کر سکتی ہے, بند کر سکتی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کنٹرول میں ہے, ایک سینٹر اس کو بہرحال گورن کرتی ہے, اس کو اپنے اختیار میں لے کر چل رہی ہوتی ہے. اور ٹیکس کی بات الگ آئی, چارج کی بات الگ آئی. تو اب لوگوں نے جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا اور بنا کر کے دکھایا تو لوگوں نے قبول کیا کہ اچھی بات ہے, سونا چاندی کی طرح سے کوئی کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہ پڑے, کسی سرکار کی ضرورت نہ پڑے, کسی بینک کے چارج سے اگر ہم بچ جائیں تو اچھی بات ہے. یہ چیز اس نے پیش کی اور پھر اس کو بلاک چین سسٹم پہ بیسڈ کیا. چنانچہ جب کاروبار اس میں کرتے ہیں, جب ٹرانسفر کرتے ہیں, ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو وہ ایک ساتھ نہ جانے کتنے ہزار بلاک چین بناتے ہوئے اس پہ کاپی کرتا چلا جاتا ہے ساری انفارمیشن کو. اگر کوئی اس کو ہیک کر کے ادھر کچھ کرنا چاہے, ہیک کتنے کمپیوٹر کو کرے گا وہ, کتنے بلاک کو توڑے گا وہ, بڑا مشکل ہوگا اس کے لیے. تو اس نے جو نظریہ پیش کیا اور بنا کر کے دکھایا کہ اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, کوئی اس کو اپنے اختیار میں نہیں لے سکتا, بس آپ ہیں پیئر ٹو پیئر, آپ نے اس کو دیا اس سے آپ نے لیا, جیسے سونا چاندی میں کرتے تھے ویسے ہی آپ کرپٹو مارکیٹ کریں گے. اور بڑی بڑی کمپنی والے ظاہر سی بات ہے جو جتنا کماتے ہیں اس پیسے کو اتنا بچا کے رکھنا بھی چاہتے ہیں, ٹیکس سے بھی, تھرڈ پارٹی چارج سے بھی. ان لوگوں نے اس کو پھر پروموٹ کرنا چاہا اور دنیا چلتی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی پہ. چنانچہ اس کا ڈیمانڈ جو ہوتا چلا گیا تو اس کی سپلائی بڑھتی چلی گئی, اور آج کے ڈیٹ میں سب سے مہنگا کرنسی اس کو مانا گیا ہے, بٹ کوائن وغیرہ یا ڈچ کوائن وغیرہ جو کچھ بھی سامنے میں آ رہے ہیں. اب رہا یہ کہ بہت سے ملکوں نے جب دیکھا کہ بھائی سرکار اس کے پیچھے نہیں ہے, بینک اس کو شیورٹی نہیں دیتی ہے, بینک اس کے پیٹھ پہ نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے اس کو قابل قبول سمجھیں. چنانچہ بہت سے ملکوں میں اس کو بین کر دیا گیا. بین کرنے کی وجہ یہ رہی کرپٹو کرنسی. کرپٹو کو مانا ہے تو خفیہ, گمنام, اور کرنسی کو مانا پیسہ. تو گمنامی طریقے سے جو آدمی ایک دوسرے سے لے رہا ہوتا تو اس میں تین اہم جو اشکالات ہیں یا خدشات ہیں وہ سامنے آتے ہیں. نمبر ایک, ٹیکس چوری ہوتی ہے اس میں, کہ کتنا آپ کما رہے کتنا نہیں کما رہے وہ آپ سرکار کو نہیں دے رہے, تو سرکار پھر کس طریقے سے اپنے الگ الگ منصوبے اور اذان کو پورا کر پائے گی. نمبر دو, آپ جو یہ پیسے ادھر ادھر کر رہے ہو یہ کہاں پہ جا رہا ہے؟ ممکن ہے یہ پیسہ کسی ٹیرر فنڈنگ میں, دہشت پسندانہ کارروائی میں جا کر کے لگ جائے, اس کا بھی پورا خطرہ رہتا ہے اور ہے. اور تیسرا یہی جس کو منی لانڈرنگ بولتے ہیں, حوالہ کا پیسہ کون ملک سے کہاں سے کیسے آ رہا ہے نہیں آ رہا, اس کی کوئی نگرانی نہیں ہوگی, تو پھر نہ جانے کون کس کو کتنا لے کر کے چلتا بنے گا, کتنا لوٹ کے کہاں سے کہاں بھاگ جائے گا, کوئی ٹھکانہ نہیں.
और टैक्स तो अलग बचा जाएगा। वो ये सब बातें कल भी थी, आज भी है इसके ऊपर, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इसको नादुरुस्त करार दिया। जबकि बहुत से लोगों ने यह कहा कि जिस तरीके से कल सोना चांदी का इस्तेमाल करते थे, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई टैक्स नहीं, उसी तरीके से हम इसको भी प्रेजेंट कर रहे हैं। लिहाजा इसमें बुराई क्या है? चुनांचे बहुत से मुल्कों ने, बहुत सी सरकार ने उसको लीगल करार दिया। खुद हमारे मुल्क के अंदर इसको जो अब बात आ रही है कि 30% इस पे टैक्स लगेगा अगर नफा कमाते हो तो, और नहीं किसी वजह से आप अगर बेच रहे हैं तो TDS आपका चार्ज लगेगा, एक सेलिंग पे आपको जो पैसे कटते हैं वो लगेंगे। और फिर 2022 से लेकर 2023 तक का जो अपना मंसूबा सामने में लाया गया है वजीर मालियात की ज़बानी, वो ये कि खुद RBI अपना एक करेंसी लॉन्च करेगा, वो अपना एक अलग ब्लॉक चेन लाएगा, उसमें वो चीज़ें सारी बेस्ट करेंगी। वो अपनी जगह पे ये सारी बातें आ रही हैं, लेकिन फिल वक्त जो कहा गया है कि सरकार इस पे इतना टैक्स लेगी, इसका मतलब है कि यहाँ की सरकार ने भी इसको लीगल करार दिया है। इलीगल वाली ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। हाँ, इन दोनों के हवाले एक तीसरी बात जरूर आती है कि ये सारा कुछ तो बाकायदा फिजिकली या हिस्सी तौर पर हम हाथ में नहीं लेते, कंप्यूटर के अंदर बंद होता है। तो अगर किसी वक्त नेट गायब हो गया या कंप्यूटर खत्म हो गया तो क्या होगा? तो फिर यही होगा, अगर पूरी दुनिया से वाकईतन कंप्यूटर एक एक करके मिटा दिया जाए, नेट को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, तो समझ जाए ये भी गायब। लेकिन अगर ये नामुमकिन है तो फिर ये भी नामुमकिन है। बाकी वो 3 खदशात जो हमने बताया, टेरर फंडिंग का लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग का लेकर के, और जो टैक्स पेयर होते हैं उनकी चोरी का लेकर के, वो खदशात वहाँ पे बाकी हैं। अब आता हूँ मैं शरई रहनुमाई की तरफ। यहाँ पे काफी वक्त हो चुका, 15 मिनट से आगे जा चुके हैं हम। बहरहाल इंशाअल्लाह मजीद तफसील से इस पर बातें होती रहेंगी। इशारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो ये कि बहुत से उलमा आज ये कहते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग करेंसी दुनिया के अंदर आती रही, और उलमा कहते हैं कि अवाम का उसमें तामुल रहा, तामुल नास जिसको कहते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट करते रहे और वो चीजें जायज के दर्जे में आती गई। तो आज जिस तरीके से हम सोने चांदी से कागज करेंसी पे, फिर करेंसी पे आ गए और डिजिटल पेमेंट करके सारा काम करते हैं, उसी तरीके से अगर इससे ट्रांजेक्शन होता है और काम आदमी का बन रहा है तो इसकी भी गुंजाइश होगी। तो तामुल नास और जो समनियत वाली बात आती है तो उसके साथ जायज करार देते हैं। जबकि जो इससे मुखालिफ राय रखते हैं बहुत से उलमा, वो है जुमहूर, अभी कह लीजिए, जो गुम लोगों की शक्ल में है कि एक तो सरकार इसको लीगल करार नहीं दे रही है, कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है, ये धोखे का पूरा इसमें इम्कान है, एकदम से गायब हो सकता है, इसका पूरा का पूरा इम्कान है। हालांकि जो हमने कहा आपको ब्लॉक चेन पे इसका बेस्ड होना, इसके पेश नजर वो चीजें बहुत हद तक कलादम हो जाती है कि कोई इसको हैक कर सकता है या गायब कर सकता है या खुद दूर कर सकता है, ये उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि करोड़ों कंप्यूटर में वो फौरन ही जाके अलग अलग शक्लों में कोडेड होकर कॉपी हो जाता है। कितनों को हैक करेगा, कितनों को डिकोड करेगा वो। ताहम उलमा कहते हैं कि सरकार जब इसके पीछे नहीं है, बैंक इसकी गारंटी नहीं ले रहा है, तो धोखे का पूरा इम्कान है। इस वजह से वो कहते हैं कि इसको मजबूर समझा जाए और वो उसको नादुरुस्त करार देते हैं। लेकिन हमने जैसा कि पहले कहा, बहुत से उलमा इसके जवाब